بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلباء اعظام، وضو کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ اسباق میں وضو کے مکروہات اور وضو کے ان قسموں کو بیان کیا گیا جن میں وضو کرنا فرض ہے، یا اس صورت کو بیان کیا جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ آج کے سبق میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جن میں وضو کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ وہ صورتیں آپ کے سامنے ہیں جس کا عنوان وضو کی اقسام کے ذیل میں مستحب کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ مستحب درجے ذیل صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے، یعنی آنے والی جو صورتیں بیان کی جائیں گی، اگر ان صورتوں کے کرنے سے پہلے اور ان کاموں کو کرنے سے پہلے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ آپ مستحب عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو سوتے وقت تاکہ طہارت کی حالت میں نیند ہو۔ سونے سے پہلے باوضو سونا یہ مستحب عمل ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص وضو کر کر سوتا ہے تو اس کی نیند حالت وضو میں ہوگی، اور جتنا ٹائم وہ سوئے گا، جتنا وقت وہ سوئے گا، وہ بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہوگا، اس لیے کہ وہ وضو کر کے سویا تھا۔ اور سونے سے پہلے وضو کرنا یہ ثواب کا کام ہے، لہذا سونے سے پہلے باوضو ہونا یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، نیند سے بیدار ہو کر سو کر اٹھے۔ اگر نماز کا ٹائم ہے، ظاہر سی بات ہے وضو تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے پھر بھی اگر وضو کر لیتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے، یہ کار ثواب ہے، لہذا نیند سے بیدار ہو کر فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا یہ مستحب عمل ہے، بلکہ ہمیشہ باوضو رہنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ کو میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت آپ میں سے ہر ایک شخص، ہم میں سے ہر ایک شخص باوضو رہے۔ جو ہی وضو سے فارغ ہوئے، وضو ٹوٹا، دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، ثواب کی نیت سے وضو کے ہوتے ہوئے وضو کر لینا۔ آپ باوضو تھے، آپ کا وضو تھا، لیکن آپ نے اس نیت سے دوبارہ وضو کیا کہ میں وضو کروں گا، مجھے وضو کرنے کا ثواب ملے گا۔ عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ باوضو ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے آپ نے وضو کر لیا۔ وضو پہ وضو کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ مغرب کے لیے وضو کیا، عشاء کا وقت ہوا، دوبارہ وضو کر لو۔
یہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، لہٰذا وضو کے اوپر وضو کرنا بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 5، غیبت، چغلی یا جھوٹ وغیرہ کسی بھی گناہ کے ارتکاب ہو جانے کے بعد، یہ کوئی بھی گناہ ہو، خواہ غیبت ہو، خواہ چغلی ہو، خواہ جھوٹ ہو، یا کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ ہو، آپ سب سے پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے نہ کسی کی غیبت ہو، نہ ہمارے کانوں سے کسی کی غیبت سنی جائے، نہ کسی کی چغلی کی جائے، نہ ہماری پاک زبان سے غلط باتوں کو بیان کرے، نہ گالی دے، نہ کوئی اس طرح کا عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ ہماری ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فطرت انسانی اور تقاضۂ انسانی یہ ہے کہ انسان کے اندر لغزش کا ایک مادہ ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، جانے انجانے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، فوراً آدمی کو استحضار ہو جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلط کام ہوا، یہ مجھ سے ایسا کام سرزد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو فوراً آپ وضو کر لے تاکہ آپ کو اس بات کا استحضار ہو جائے کہ آپ سے جو عمل ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، ایک ناپسندیدہ کام ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ تو مستحب عمل ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد فوراً وضو کر لے۔ نمبر 6، کسی گندے شعر کے پڑھنے کے بعد، گندے اشعار پڑھ لیے یا سن لیا یا بذریعہ میسج کسی کو بھیجا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ صرف گندے اشعار ہی نہیں ہیں بلکہ اس طرح کے کوئی میسیجز بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو گندی ہے، جو اچھے لوگوں کی محفل میں ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سے اس طرح کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کر لینا چاہیے، انشاءاللہ یہ بھی مستحب عمل ہوگا، ثواب کا کام ہوگا۔ نماز سے باہر قہقہا لگانے کے بعد، قہقہا لگا کر ہنسنا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ مہذب لوگ، تہذیب یافتہ لوگ مسکراتے تو ہیں، ہنستے بھی ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر ہنستے، قہقہا لگا کر ہنسنا، زور سے آواز لگاتے ہوئے ہنسنا، یہ باادب اور مہذب لوگوں کی علامت نہیں، اور بہت زیادہ ہنسنا یہ غفلت کی علامت ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے کی علامت ہے، یہ موت سے بے خوف ہونے اور موت کو بھول جانے کی علامت ہے کہ آدمی اتنا قہقہا لگا کر ہنس رہا ہے، مطلب اسے یقین ہے کہ میں مرنے والا ہی نہیں ہوں، مجھے میرا اللہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، لہذا قہقہا لگانے کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 8، میت کو غسل دینے سے پہلے، ایک آپ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، غسل میت ایک بہت بڑا عمل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے آپ وضو کر لیں، باوضو ہو جائے۔ نمبر 9، جنازہ اٹھانے سے پہلے، جنازے کو کاندھا دینا، جنازے کو اٹھانا ثواب کا کام ہے، اور ہر بہتر کام سے پہلے اگر آپ اپنے آپ کو باوضو کر لیں تو یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، لہذا جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب عمل ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا مستحب ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ اس نماز کے لیے تازہ وضو کیجیے، تازہ دم ہو جائیے، اس کے بعد مسجد جائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ثواب کے زیادہ ہونے کا سبب ہوگا۔ لہذا ہر نماز کا وقت داخل ہوا فوراً آپ وضو کر لیں۔ جنابت کا غسل کرنے سے پہلے، جنابت کا غسل یعنی کسی آدمی کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، میاں بیوی کی صحبت کے بعد جو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، یا بے خوابی کے بعد جو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے جنابت کا غسل کہتے ہیں۔
تو جنابت کا غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ جنوبی آدمی کے لیے کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کرنا، جنوبی آدمی یعنی وہ شخص جسے نہانے کی ضرورت درپیش آئی تو اس کے اوپر تو غسل فرض ہو چکا ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا اور کھانے کا وقت ہے، کھانے بیٹھ رہا ہے، تو مستحب ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لے۔ یا غسل نہیں کیا اور پانی پی رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ کم سے کم وضو کر لے، اس کے بعد پانی پی لے۔ یا نہانے کی ضرورت پیش آئی تھی لیکن ابھی سو رہا ہے تو سونے سے پہلے کم سے کم وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 13، غصے کے وقت وضو کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، لہذا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو مستحب ہے۔ غصہ آ گیا کوئی بات نہیں، لیکن غصہ یہ شیطان کا کام ہے، غصہ یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ شیطان کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے اور شیطان آگ سے بنا۔ آپ نے غصہ کیا تو بہتر یہ ہے کہ وضو کے ذریعے آپ شیطان کے غصے کو بہتر یہ ہے کہ وضو کے ذریعے آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ جیسے ہی غصہ آیا اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اعضائے بدن پر کنٹرول کرو، اللہ کو یاد کرو اور وضو کر لو، انشاءاللہ فوراً غصہ چلا جائے گا۔ غصے کی حالت میں بے قابو ہو جانا یہ خود اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لہذا اس طرح بے قابو ہونا نہیں چاہیے۔ نمبر 14، زبانی تلاوت قرآن کریم کے لیے وضو کرنا۔ یہ زبانی تلاوت قرآن کریم فرمایا اس لیے کہ آپ اگر قرآن کو ہاتھ میں لے کر وضو کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کر رہے ہیں تو ہاتھ میں کلام پاک کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بے وضو آپ ہاتھ میں قرآن لے ہی نہیں سکتے۔ یہ بات اس شخص کی ہو رہی ہے جو آدمی زبانی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے اور اسے قرآن ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ بے وضو تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر زبانی تلاوت قرآن کے لیے بھی آدمی باوضو ہو جائے تو یہ ایک بہتر عمل ہے، عمدہ کام ہے۔ نمبر 15، حدیث شریف پڑھنے یا روایت کرنے سے پہلے۔ حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ حدیث شریف کو پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہونے چاہیے، عطر وغیرہ لگا ہوا ہونا چاہیے، مہذب انداز میں با ادب ہو کر حدیث شریف کو پڑھنا اور روایت کرنا چاہیے۔ یا حدیث شریف یا تذکیر کی باتیں یا بیان وغیرہ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آدمی کو باوضو ہو جانا چاہیے اور مہذب ہو کر با ادب ہو کر ان باتوں کو کہنا اور سننا چاہیے، اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ دینی باتوں کو آپ با ادب ہو کر سنیں اور پڑھیں۔ نمبر 16، علم شریعت، فقہ وغیرہ سیکھنے سے پہلے۔ کوئی بھی دینی علم ہو، خواہ فقہ ہو، خواہ کوئی بھی دوسرا دینی علم ہو، باوضو ہونا چاہیے۔ طالب علم کو بھی چاہیے کہ باوضو ہو کر درسگاہ میں بیٹھے، اور اساتذہ کے لیے بھی چاہے کہ باوضو ہو کر درس دیں، اس لیے کہ ایک محتم بالشان عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا یہ کار ثواب ہے۔ نمبر 17، اذان دینے کے لیے وضو کرنا۔ اذان کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اذان دے رہے ہیں اور اذان یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے،
اذان آپ کئی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، ایک عظیم الشان عمل کر رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر اذان دیں، انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 18، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور یوں ہی بے وضو چلے جائے، یہ عاشقین رسول کی علامت نہیں ہے۔ اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے آدمی غسل کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے، عطر لگائے اور مہذب ہو کر اللہ کے رسول کے روضے پر عاجزی کے ساتھ حاضری دے کر اللہ کے رسول کو سلام پیش کرے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ کسی بڑے سرکاری درباری آدمی کی محفل میں یا ان کے آفس میں جاتے ہیں تو باادب ہو کر جاتے ہیں، یہ تو سرکاروں کے سرکار ہے، یہ تو سرداروں کے سردار ہے، ان کے روضے پر حاضری کے لیے باادب ہونا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ نمبر 19، میدان عرفات میں وقوف کے لیے۔ حج کے ایام میں میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ باوضو ہو اور کوشش کرے کہ باوضو ہو کر ہی اوقات گزارے۔ نمبر 20، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے دوران۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے آپ کو وضو کرنا مستحب ہے، لہذا باوضو ہو کر صفا مروہ کی سعی کرے۔ جی، اس کے علاوہ دعا سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں اور یوں ہی بے وضو ہو کر، بے ادب ہو کر مانگ رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے باوضو ہونا، با ادب ہونا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی باوضو ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح نکاح کے خطبے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی خیر کے اعمال ہے اس سے پہلے باوضو ہونا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جتنی باتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ان تمام باتوں کو ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔